کیا آپ کو پتا ہے کہ بلی ایک حرام جانور ہے لیکن اس کا جھوٹا پھر بھی پاک ہے؟ اور اس کی دلیل اور شواہد وہ روایات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ذکر کیا گیا کہ ایک بار آپ وضو فرما رہے تھے، بلی آئی اور آپ نے پانی سے بھرا ہوا برتن اس کے سامنے نیچا کر دیا۔ بلی نے اس سے پانی پیا اور وہ چلی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وضو بچے ہوئے پانی سے مکمل فرمایا، جو اس بات کو بتاتا ہے کہ اس کا جھوٹا پاک تھا۔ اگر وہ پاک نہیں ہوتا تو آپ اس سے کبھی بھی وضو کو پورا نہیں کرتے۔ آیت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے موافق صحابہ سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ ملاقات میں جا رہے تھے، صحابہ سے ملاقات کی اور آپ نے درمیان میں کئی گھروں کو چھوڑ دیا اور ملاقات کا عمل اگلے گھروں سے شروع ہوا۔ پیچھے رہنے والے صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ، ہمارے گھر تو قریب تھے، پھر بھی آپ نے ہمارے گھروں کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تمہارے گھروں میں کتا رہتا ہے۔ انہوں نے یاد دہانی کے طور پر بتایا، یا رسول اللہ، جن گھروں میں آپ جاتے ہیں وہاں بھی تو بلیاں پلی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے یہ کہہ دیا، السنور سبع، کہ بلی تو ایک عام درندہ ہے، یعنی کہنے کا مقصد تھا کہ بلی اور کتے میں خاصا فرق ہے۔ بھی ایک ایسا جانور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی شکایت پر تخلیق کیا، جب چوہوں نے ان کی کشتی کو کاٹ کر کافی نقصان پہنچا دیا تھا۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے نوح، شیر کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے شیر کے سر پر ہاتھ پھیرا، جس سے بلی کا ایک جوڑا وجود میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بلی کو وجود چوہوں کے شر سے بچنے کے لیے دیا ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ بلی شیر کی استانی ہوتی ہے، اور بلی نے شیر کو ہر ایک داؤ سکھایا تھا، لیکن ایک داؤ اس نے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ کاش اس نے وہ داؤ بھی شیر کو سکھا دیا ہوتا تو آج بلی کا وجود اس دنیا سے ختم ہو گیا ہوتا، اور وہ داؤ ہے پیڑ پر چڑھنا۔ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ پیشکش اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔